الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کائنات کی تسلط میں جنات کی گرفت یا نفوذ، گرفت تو نہیں کہہ سکتے، نفوذ محدود ترین حد تک محدود تر کر دیے. اس پر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہے، نظام کائنات کے اندر رب کائنات نے نیا کیا فیصلہ فرمایا ہے کہ اس میں ہمارے رصد، ہمارے نفوذ اور ہمارے پہنچ محدود سے محدود تر ہوتا جا رہا ہے. تو جب ان جنات نے، جنی حضرات نے اللہ کی کلام سن لی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شیرین سے، تو اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ جو کچھ ہونے والا تھا یا ہو رہا ہے وہ تو یہی ہے. اس کے تذکرے انہوں نے کیے، آپس میں اس پر بحث بات چیت بھی کی، اور ان کی جنات حضرات کی ان باتوں میں سے چند ایک آیت کی صورت میں ہم نے گزشتہ درس میں مشاہدہ کیے. اب ان کی چند باتیں اور بھی ان آیتوں میں موجود ہیں. احوال عالم ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن سننے کے بعد، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قرآن سننے کے بعد، بلکہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد ایمان لانے اور ایمان کے بعد یہ باتیں انہوں نے کی. ان باتوں میں جو ایک دوسرے سے وہ کر رہے تھے یا اپنی قوم کے دیگر لوگوں سے کر رہے تھے، ان باتوں میں یہ بات بھی تھی کہ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، کہ ہم آسمانوں میں، خلا میں اور کائنات کی وسعت اور پہناوری میں ہم جا کر بیٹھ جاتے، مخصوص جگہوں پر بیٹھ جاتے، مقاعد مخصوص جگہوں پر. اور مقصد ہمارا یہ تھا للسمع، تاکہ ہم کائنات کے راز سن لیں حضرات ملائکہ کرام سے. بات ہوتی تھی، ہم سن سکتے تھے، کچھ نہ کچھ اچک لیتے تھے، یعنی مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی. اب یہ ہے کہ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآن، اب اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں فضا اور خلا اور کائنات کی وسعت اور پہناوری میں، آسمانوں میں نفوذ پیدا کروں، تو یجد لہو شہابا رصدا، وہ دیکھ لیتا ہے اپنے لیے کہ ایک شعلہ
جو اس کے تعاقب میں ہے، گویا کہ پہلے سے یہ شعلہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اور جو ہی وہ قریب آ جائے تو وہ شعلہ لپک پڑتا ہے اس پر اور وہ اس کو جلانے کے سبب بن جاتا ہے۔ اور بہت سارے شیاطین ان شہاب ثاقب کے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے جل کر مر جاتے ہیں، بہت سارے زخمی ہو جاتے ہیں، بہت سارے بچ جاتے ہیں، مطلب کہ کائنات کے وسعت اور پہناوری میں ان کے نفوس بہت کم ہو گئی۔ تو فرمانے لگے جن مسلمان جن، اہل ایمان جن، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والے جن، جو اب صحابہ کرام بھی بن چکے تھے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اب ایک تبدیلی تو آئی ہے، کیا تبدیلی ہے؟ واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے کہ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اہل ارض کے لیے، اہل زمین کے لیے ایک بری بات ہے یہ جس کا فیصلہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا کہ ان کے رب نے، ان کے پروردگار مہربان نے ان کے لیے رشد اور ہدایت کا کوئی راستہ نکال دیا ہے۔ باقی آپس کی حالت پر بھی بات کرنے لگے کہ ہم خود بھی کیا تھے، ان منا الصالحون ومنا دون ذلك، ویسے بھی ہم لوگ تقسیم تھے، ہم میں سے صالح لوگ بھی تھے، اللہ پر ایمان لانے والے۔ ایسا عرض کیا گیا تھا نشستوں میں کہ حضرات جنات آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے بندگی اور اطاعت اور دین میں انسانوں کے ساتھ رہے، اور ان پر بھی وہی شرائع نافذ العمل رہے جو انبیاء علیہ السلام کے دور میں آتی تھی، اور ان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے ساتھ ایمان۔ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم کچھ نیک بھی تھے اور ہم میں سے برے لوگ بھی تھے جو نیک نہیں تھے۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی متفرق اور مختلف قسم کے راستوں میں، فکروں میں، خیالوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے۔ ہم میں سے سب کی ذہنیت بھی ایک نہیں ہوتی تھی، ہمارے ایمان ایک انداز میں نہیں ہوتا تھا، اور ہمارا ہدف بھی، ہم بھی متفرق تھے۔ تو كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف اور متفرق قسم کے رستوں پر چلنے والے تھے۔ اور لکھا ہے مفسرین میں نے کہ وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے گزشتہ نبیوں پر تقسیم تھے، کچھ یہودیت پر تھے جنات میں سے، کچھ نصرانیت پر تھے، کچھ مشرک بھی تھے، اور ان کے مشرکین کی تعداد سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ یہی لوگ پھر بتوں کی پوجا اور بتوں کی پرستش اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے، اور جب لوگ ان سے ڈرتے تھے تو ان کو مزید ڈرا دمکا کر ان کو معیوب اور مرعوب کر لیتے تھے، کیونکہ دراصل یہی شیطان انسان سے پہلے کائنات کی چودراہٹ پر قائم تھا۔ تو وہ کہتے تھے بہترین موقع ہے کہ ان لوگوں کو اسی طرح الو بنایا جائے اور اس طرح ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور ان کو پھر ایمان کے بغیر دنیا سے وہ بھی چلے جائیں، جس طرح ہم جہنمی بنیں گے وہ لوگ بھی جہنمی۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی متفرق قسم کے رستوں پر تھے، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، فکر میں بھی، سوچ میں بھی۔ تو اسی طرح ان کا آپس میں کہنا تھا کہ اب اللہ رب العزت نے اپنے رسول بھیجا، قرآن نازل ہوئی، ہم نے ایمان لایا، اور ان کی بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے مجلس میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں اللہ رب العزت ہمارے اور ہمارے والدین، ہمارے اولاد، اساتذہ اور متعلقین کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب و سامان بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔